بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم الخط قرآنی، جو قرآن مجید کو اس رسم الخط کے موافق لکھنا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجماع صحابہ کی بنا پر ثابت ہے اور متقدمین سے منقول بھی ہے، اس کی اتباع ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے۔ رسم کی دو قسمیں ہیں، رسم قیاسی اور رسم غیر قیاسی۔ رسم قیاسی کی دو قسمیں ہیں، رسم مطلق، رسم مقید۔ رسم غیر قیاسی اس کی چند قسمیں ہیں، ابدال، اثبات، حذف، وصل۔ رسم غیر قیاسی کی دو قسمیں ہیں، رسم اصطلاحی، رسم احتمالی۔ حمزہ کی خاص شکل و صورت موضوع نہیں، اس لیے یہ کبھی الف، کبھی واو اور کبھی یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ حمزہ ساکن بشکل الف ہو تو اس کے اوپر جزم لگا دیا جاتا ہے، حمزہ متحرک ہو بشکل واو یا ہو تو اس کے اوپر عین کا سرا لگا دیا جاتا ہے۔ حمزہ الف کی شکل میں ہو تو عین کا سرا نہیں لگایا جاتا ہے، جیسے اذا۔ حمزہ ہمیشہ حرف علت کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اصل رسم الخط عثمانی میں عین کا سرا نہیں تھا، متاخرین نے عجمیوں کو التباس سے بچانے کے لیے عین کا سرا لگا دیا ہے۔ حمزہ اپنے محل کے اعتبار سے تین قسمیں رکھتا ہے، حمزہ مبتدیہ، حمزہ متوسطہ اور حمزہ متطرفہ۔ حمزہ منفردہ متحرکہ ابتدائے کلمہ میں ہوتا ہے تو اس کی شکل الف کی جیسی ہوتی ہے، جیسے اعوذ میں آپ حمزہ کو بشکل الف دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ متوسطہ بزوائد بشکل الف مرسوم ہوتا ہے۔ کسی کلمہ کی ابتدا میں دو حمزہ آ جائیں تو پہلا حمزہ محذوف ہوگا اور دوسرا حمزہ بشکل الف لکھا جاتا ہے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ حلقی مخرج یعنی حمزہ ہا حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حروف حلقیہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حروف حلقیہ ہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخارج، قاف حروف لہویہ بھی اسے کہا جاتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ لسانی مخرج دوسرا کاف، اسے بھی حروف لہویہ کہا جاتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے کاف ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا حروف شجریہ اسے کہا جاتا ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ غاد حرف حافیہ اسے کہا جاتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام حروف طرفیہ اسے کہا جاتا ہے، زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون حروف طرفیہ ہے، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را یہ بھی حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور مقابلے کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔
طا دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ثا ذال غ حروف لثویہ اسے کہا جاتا ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ذا سین صاد حروف صفیریہ ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ با میم وا حروف شفویہ سے اس کا تعلق ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ حروف مدہ الف واو یا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس لیے وہ مدہ ہی ہوتا ہے۔ واو اور یا جو ضعف دہن یعنی منہ کا خلائی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ خشیوم یعنی ناک کا باسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ حرف کی کیا تعریف ہے؟ جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مخرج مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے اسے حرف کہا جاتا ہے۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی، حرف فرعی۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین اور مستقل ہو، یہ 29 حروف ہیں الف سے لے کر کے یا تک۔ حرف فرعی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین نہ ہو بلکہ دو مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو یا صفت اصلی سے نکل گیا ہو۔ حرف فرعی 7 ہیں: الف ممالہ، حمزہ مسہلہ، حرف گنہ، الف لام اور واو مفخمہ، را مفخمہ۔ ابھی آپ نے مخرج کی تعداد اور مخارج سماعت فرمائے۔ مخرج کی دو قسمیں ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں، اور حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہر جائے تو اسے مقدر کہتے ہیں۔ سیبویہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے اور فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے اور علامہ خلیل کے نزدیک 17 ہے۔